اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ مرزا قادیانی کے شیطانی الہامات، یعنی وہ الہامات جو مرزا قادیانی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھے بلکہ یہ شیطانی الہامات تھے جو مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے یہ بکواسات کیے ہیں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، یہ حوالہ موجود ہے تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 140 اور روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 578۔ اس پر اس ملعون نے لکھا ہے، ایک خدا کا قول ہے اور ایک خدا کا فعل، اور جب تک خدا کے قول پر خدا کا فعل شہادت نہ دے ایسا الہام شیطانی الہام کہلائے گا۔ اور شہادت سے مراد ایسے آسمانی نشان ہے کہ جو انسان کے معمولی حالتوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ مرزا قادیانی کی مندرجہ بالا تحریر کو مد نظر رکھتے ہوئے مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ کے صرف کچھ الہامات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ الہام نمبر 1، تذکرہ صفحہ نمبر 801 طبع 4۔ اس پر اس نے لکھا ہے، مثلا پٹی پٹی گئی۔ اب پٹی پٹی گئی یہ کیا الہام ہے؟ سوال، اس الہام میں خدا کا فعل کیا ہے اور خدا کی شہادت کیا ہے، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا، قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ دوسرا شیطانی الہام، تذکرہ صفحہ نمبر 471 طبع 4۔ اس پر ملعون نے لکھا ہے، جی تو میرا ہو رہی سب جگ تیرا ہو۔ 10 بکواس تھے، یہ کیا بکواس ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال، اس الہام میں خدا کا فعل کیا ہے، خدا کی شہادت کیا ہے، اس سے اسلام کو کیا فائدہ حاصل ہوا، قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ الہام نمبر 3، تذکرہ صفحہ نمبر 746 طبع 4۔ واللہ واللہ صداہہ یا اولا، صداہہ یا اولا، اس کا تو معنی انسان نہیں جانتا، یہ کیا الفاظ ہے؟ سوال، اس میں اس الہام میں خدا کا فعل کیا ہے اور خدا کی شہادت کیا ہے، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا اور قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ الہام نمبر 4، تذکرہ صفحہ نمبر 709 طبع 4۔ ہن اسد علی کا خدا نال جا پیا اے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اچھا، اس الہام میں خدا کا فعل کیا ہے اور خدا کی شہادت کیا ہے، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا اور قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ الہام نمبر 5، تذکرہ صفحہ نمبر 91 اور 101 طبع 4۔ ایلی ایلی لما سبقتنی، ایلی ایلی لما سبقتنی، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال، اس الہام میں خدا کا فعل کیا ہے، خدا کی شہادت کیا ہے، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا اور قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ الہام نمبر 6، تذکرہ صفحہ نمبر 105 طبع 4۔ اس پر لکھا ہے، انموائل انموائل، اس میں خدا کا فعل کیا ہے، خدا کی شہادت کیا ہے، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا اور قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ الہام نمبر 7، تذکرہ صفحہ نمبر 102 طبع 4۔ هو شعنا نعسا، هو شعنا نعسا۔ اب دیکھیں،
اس الہام میں خدا کا فعل کیا ہے، خدا کی شہادت کیا ہے، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا، قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ تذکرہ صفحہ نمبر 115 طبع چہارم، پریشن یہ وہی ہے، انعام ہے، پریشن۔ اس الہام میں خدا کا فعل کیا ہے، خدا کی شہادت کیا ہے، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا اور قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ تذکرہ صفحہ نمبر 774، توپا یا توپا، توپا یا توپا۔ اس الہام میں خدا کا فعل کیا ہے، خدا کی شہادت کیا ہے، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا، قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ خود دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ الہامات خداوندی نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ مرزا صاحب کے خدا یعنی یلاش کے ہیں، یلاش کے ہیں۔ مطلب یہ کہ جتنے الہامات ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا تذکرہ کیا ہے اپنی کتاب میں، یہ سارے الہامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے شیطانی الہامات ہیں، اور اس کا کوئی معنی نہیں کہ کسی بھی الہام میں نہ خدا کا فعل معلوم ہوتا ہے، نہ خدا کی شہادت معلوم ہوتی ہے، اور نہ اسلام کو اس میں کوئی فائدہ ہے، نہ قوم کو کوئی فائدہ ہے۔ لہذا یہ سارے کے سارے الہامات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ سارے کے سارے شیطانی الہامات ہیں، اور پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کافر تھا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ گستاخ تھا، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، اور قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔